میری مجلس میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کی آنکھوں سے مجھے زنا کی بدبو آتی ہے. پتہ یہ چلا کہ اچانک بھی نگاہ پڑ جائے تو زنا کا گناہ لکھا گیا. دے لو گے حساب؟ نہیں دے سکتے. اب میں نے قرآن پڑھا ہے آپ کے سامنے. ایک شخص آپ کو یہی کہتا ہے بس جی جو تم نے عمل کر لیے وہی تمہارے کام آئیں گے. اچھا بھائی، لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم کے اندر اللہ نے قانون بھی یہی بیان فرمایا. انسان کے لیے اتنا ہی کچھ جتنی اس نے محنت کی. بڑا مشکل ہے پھر تو بھائی. اگر یہ آیات والے قانون اللہ نے ہم پر اپلائی کیے، ایک بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ایک بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. جنت تو خالی رہے گی پھر. لیکن ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے سنی سارے ہی جنت میں جائیں گے. سنی سارے ہی جنت میں جائیں گے. آؤ وہ بھی قرآن سن لو. انشاءاللہ ہم حق ہیں، سچ ہیں. صرف وہ آیات نہ پڑھو جو منسوخ ہو چکی ہیں، وہ آیات بھی پڑھ لیا کرو جنہوں نے ان آیات کو منسوخ کیا ہوا ہے. ناسخ بھی تو پڑھ لیا کرو. میرے آقا کریم علیہ السلام پر وہ آیات بھی نازل ہوئی. اللہ کریم نے فرمایا ان تجتنبوا بڑے گناہوں سے بچو گے. قانون دیکھو کتنا پیارا. ان تجتنبوا الکبائر، کبیرہ گناہ سے بچنا تمہارا کام ہے. فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ میں اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا. یہ قرآن نہیں ہے، یہ بھی قرآن ہے. وہ سختی والا پڑھتے ہیں، ہم نرمی والا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے. یاد رکھیے. مگر قرآن کا انداز یہ ہے کہ کچھ آیات کریمہ قرآن کا حصہ تو ہے. پڑھو تو ثواب ہے، عمل کرو تو گناہ. عمل کرو تو گناہ بھی ہے. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے، عمل کرو تو گناہ ہے، قرآن پر عمل کرو تو گناہ ہے. قرآن پر عمل کرو تو کہو نا گناہ. واہ میرے مولا، وہ کیسی آیت ہے کہ ہے تیرا حکم، تیرا امر، قرآن کا حصہ، عمل کریں تو گناہ ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ نور پڑھیے. اللہ جل مجدہ نے قانون بنایا ہے. فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی بندے سے منہ کالا ہو جائے شادی سے پہلے، اللہ پاک فرماتا ہے اپنی جیسی کے ساتھ نکاح کرے. زانیہ کے ساتھ یا کسی مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کرے. اور عورت کے لیے بھی ایسے ہی ہے. اس نے جب شادی کرنی ہے تو کسی زانی مرد کے ساتھ یا کسی مشرک مرد کے ساتھ نکاح کرے. کیا اس پر عمل کر سکتے ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ آیت منسوخ ہے. یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ. کہو نا
ایک لفظ یاد کر لو نا، فائدہ دے گا. یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ. اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہے، تلاوت باقی رکھی. فرمایا تلاوت کرو تمہیں ثواب دوں گا، عمل کرو تو گناہ ہوگا. اس کی ناسک کیا ہے؟ فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اپنی پسند کی کر لو. یہ آیت کریمہ ناسخ اور وہ منسوخ ہو گئی. جہاں اللہ کریم نے یہ قانون اتارا ہے رائی کے دانے کے برابر تم برائی کرو میں تمہیں اس کی جو ہے سزا دینے والا ہوں، ساتھ اس نے ایک اور قانون بھی تو نازل فرمایا. کیا؟ میرے آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آیت کریمہ جب مجھ پر اتری میرے رب نے میرے ساتھ سودا کرنا بھی چاہا. کہا محبوب یہ آیت میں واپس لے لیتا ہوں، ساری کائنات لے لے، ساری کائنات لے لے، یہ آیت واپس لے لو. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری کائنات لے لے، یہ آیت واپس نہ لے. کون سی آیت؟ اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کی امت کے لیے آسان کر دیا قانون. فرمایا فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ظلم کر لے، جو کوئی اپنی جان کے ساتھ زیادتی کر لے، برا کام کر لے، مولا کیا کرے؟ فرمائیں گے استغفر اللہ، اللہ سے معافی تو مانگے، استغفار کرے، مولا گناہ ہو گیا معاف کر دے. اللہ جل وعلا فرماتا ہے معافی مانگنا تمہارا کام ہے، پھر میرے ذمہ کرم پر واجب ہے کہ میں اپنے بندے کے گناہ معاف کر دوں. وہ تو انتظار میں ہے، انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے میں معاف کروں. یہ ہمارے ساتھ کرامت کاتبین ہے نا، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ بدیاں لکھتا ہے. روایات میں آتا ہے ایک بندے نے گناہ کیا، فرشتے نے لکھ لیا. لکھنے کے بعد یہ دفتر لے کر تحلی کرتے ہیں وہاں لوح محفوظ سے کہ ہم نے جو لکھا ہے وہاں سے تحلی بھی کرتا ہے، کیونکہ ہمارے عمل کرنے سے پہلے ہمارے عمل لوح محفوظ میں لکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھے. فرشتہ گیا، اس نے تحلیل کیا، ٹک مار کرتا رہا. آخری گناہ جو تھا وہ لکھا ہوا تو ہے فرشتے نے، لوح محفوظ میں نہیں. عجیب بات، فرشتہ پریشان ہو گیا، مولا مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی، آج میں نے خود تیرے بندے سے گناہ ہوتا ہوا دیکھا اور میں نے لکھا. مولا لوح محفوظ پہ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ یا تو تیری لوح محفوظ غلط ہے یا میں غلط ہوں، ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ہے نا. اللہ کریم نے فرمایا نہ میری لوح محفوظ غلط ہے نہ تو غلط. مولا پھر یہ چکر کیا ہے؟ فرمایا جب آخری لمحہ آخری گھڑی تھی تیری ڈیوٹی کی، تو نے تو اس کا گناہ لکھا اور ادھر چل پڑا. جب تو ادھر چلا میرے بندے نے ندامت کے 2 آنسو بہائے، میرا دریائے رحمت موت میں آیا، لوح محفوظ میں ہم نے اپنا قلم چلایا، تقدیر بدل دی، اس کے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں رکھ دیا ہے. اے میرے فرشتوں، ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ بالخصوص میرے محبوب کا امتی جب کوئی گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے معافی مانگے، ہم معاف کر دیں. اہل جنت، اہل سنت، اہل جنت. سچ کہا. اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بغداد شہر